السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات کو آج 17 رمضان المبارک خوب خوب مبارک ہو۔ جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک ایک بہت ہی عظیم جنگ ہوئی تھی اس دن، جسے ہم اور آپ جنگ بدر کہتے ہیں، اور جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفاروں کی تعداد 900 سے لے کر 1100 تک تھی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور اصحاب بدر وہ مقدس صحابہ ہے کہ جو صحابہ اس جنگ کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اصحاب بدر کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس مبارک دن میں تمام شہداء بدر کے نام سے آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خوانی کریں اور اسلام کی اس عظیم جنگ کی یادگار اپنے گھروں کے اندر پیدا فرمائیں۔ حضرات گرامی، گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے سماعت فرمایا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ ہم نے چند شرائط آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اب جس مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ مال کون سا ہے، کون سے اموال پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو آئیے چند باتیں اس کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو جس مال پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ان میں سب سے پہلے مال ہے سونا، دوسرا نمبر ہے چاندی، سونا اور چاندی۔ اب چاہے یہ دونوں چیزیں یعنی سونا اور چاندی دونوں میں سے کوئی بھی ہو یا پھر دونوں ہو، چاہے وہ بسکٹ یا ڈلی کی صورت میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں، چاہے زیور ہو، بسکٹ یا ڈلی ہو یا پھر برتن ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، یعنی وہ پہننے کے اندر استعمال ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، یا پھر ایسے ہی ہو یا خالص اس کے اندر کچھ ملاوٹ بھی ہو، سونا اور چاندی بہر صورت اموال زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر سونا اور چاندی ہے آپ کے پاس اور اتنا ہے جتنا نصاب بنتا ہے، حضرات گرامی اگرچہ وہ ڈلی کی صورت میں ہے یا زیور کی یا برتن کی صورت میں، اگرچہ وہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے بھی، تو بھی وہ زکوٰۃ کے مال کے اندر شامل ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ دوسری بات کہ نقدی رقم، کرنسی جسے ہم اور آپ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کرنسی چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، کرنسی چاہے ہمارے ملک کا ہو یا پھر غیر ملک کا، چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو، ڈالر کی صورت میں ہو یا پاؤنڈ کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بھی کرنسی کسی بھی ملک کی ہو، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، بینک میں آپ نے جمع رکھی ہو یا پھر اپنے پاس گھر کے اندر رکھی ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا پھر برانڈرز کی صورت میں سرمایہ کاری میں ہو، لگا رکھی ہو، یعنی اپنے کاروبار کے اندر آپ نے لگائے رکھی ہو یا پھر اپنے گھر کے اندر ہو، یا کسی کو امانت یا قرض دیا ہو، کسی کو امانت کے طور پر آپ نے امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھا ہو، یا پھر کسی کو آپ نے قرض کے طور پر دیا ہو، اگرچہ یہ مال آپ کا ہے تو بہر صورت یہ سارے مال پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تیسری چوتھی بات کہ مال تجارت، یعنی جس مال سے ہم کاروبار کرتے ہیں، جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، مال تجارت کے بدلے جو چیز خریدی گئی وہ مال تجارت ہے، بس شرط یہ کہ خریداری سے لے کر اب تک نیت تجارت تبدیل نہ کی ہو۔ یعنی حضرات گرامی، جب سے لے کر آپ نے اسے خریدا ہے وہاں سے لے کر اب تک آپ نے وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، تو سمجھ لو جتنا بھی مال
آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے ان مالوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو حضرات گرامی یہ سارے اموال جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائے، ان سارے مالوں پر زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے۔ تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے اور کون سی صورت میں ہے، زیورات کی صورت میں ہے یا پھر ڈلی کی صورت میں ہے یا پھر کرنسی کی صورت میں ہے یا پھر ہم نے اپنا مال تجارت کے اندر لگایا ہوا ہے۔ کوئی بھی صورت میں ہو حضرات گرامی، آپ اپنے مال کا ٹوٹل نکالیں۔ نکالنے کے بعد اگر آپ صحیح معنوں میں حساب کر کے اسلام اور شریعت کے مطابق اس مال کی زکوٰۃ آپ قائم کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، تو آپ خود سے حساب کر کے نکالیں، یا پھر نہیں جانتے تو آپ اپنے مال کا ایک لسٹ بنائیں۔ لسٹ بنانے کے بعد کسی بھی عالم دین کے پاس حاضر ہو یا پھر ہمارا کانٹیکٹ کرے یا پھر آپ میسج کے ذریعے ہم سے بات کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ کا نصاب ہم سے نکالوا سکتے ہو۔ حضرات گرامی یہ صرف باتیں کہنے اور سننے کے لیے آپ حضرات تک نہیں پہنچائی جاتی، آپ گمراہ نہ ہو اور شریعت کی حد میں رہ کر اپنے مال کی آپ زکوٰۃ نکال سکیں، اس وجہ سے یہ ویڈیوز روزانہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ ہم اتنی محنت کر کے آپ تک اسلام کی اتنی قیمتی باتوں کو پہنچاتے ہیں، آپ پر بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے چند منٹ نکال کر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور دھیان سے سنیں، اور کچھ باتیں جو آپ کے پلے نہیں آتی ہے آپ ہم سے میسج کے ذریعے یا فون کے ذریعے بات کر کے آپ اپنے مسائل کا حل نکالیں اور صحیح معنوں کے اندر اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو اور مجھے اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔